ہم اپنے اپنے گاؤں محلے کی مسجد کو کتنا آباد کر رہے ہیں. اپنے گریبان میں جھانکیے اور سوچئے کہ ہمارے گھر کے بغل میں مسجد ہے, اذان ہو رہی ہے, 5 وقت اذان ہو رہی ہے, اور ہم اس میں کتنا ڈیوٹی نبھا رہے ہیں, ہم اس میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں. اس کے بارے میں ہمارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. ہم کو موبائل سے فرصت نہیں ہے, ہم کو واٹس ایپ, فیس بک اور نہ جانے کیا چلانے سے ہم کو فرصت نہیں ہے. یہاں تک کہ فرصت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, چھوٹا بچہ, ننھا منا بچہ, جس کو پڑھانے کے لیے, لائن میں لگانے کے لیے وقت چاہیے, وہ وقت ہم نہیں دے پاتے ہیں. بچہ پڑھ رہا, نہیں پڑھ رہا ہے, اسکول جا رہا, اور جانے کے بعد پھر گھر میں جب واپس آیا تو بچہ ہوم ورک کر رہا, نہیں کر رہا ہے, ہم اس کی بھی ڈیوٹی نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو موبائل سے فرصت نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ مسجد جس کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے, اگر آپ کے گھر کے بغل میں مسجد ہے یا دور ہے تو آپ مسجدوں کو آباد رکھیں, مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں, اور مسجد کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو, اپنے بال بچوں کو اور اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اسی مزاج کا حامل بنائیں کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں, بہت نیککار ہیں, نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے, لیکن ان کا بیٹا کا کیا حال ہے؟ ایک بیٹا کبابی ہے, ایک بیٹا شرابی ہے, اور ایک بیٹا بے نمازی ہے, لیکن اس کو اپنی فکر ہے, اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ زیادہ آپ سے کچھ بول سکیں, لیکن یہ دل کی آواز ہے کہ اگر ہم اپنے مسجد کو خود سے آباد نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ کی مار آئے گی, اللہ کی مار پڑے گی, اور آپ مسجد سے بے دخل کر دیے جائیں گے. اس لیے آپ مسجد سے محبت کریں, اللہ سے محبت کریں, اس کے رسول سے محبت کریں, قرآن سے محبت کریں. آج قرآن کے نام پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے. ہم قرآن کے ماننے والے, ہم قرآن پر عمل کرنے والے, صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کی کایا پلٹ دی, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ تو بعد کی بات ہے, قرآن پر عمل کرنا یہ بنیادی بات ہے. قرآن پر عمل کرنا یہ بنیادی بات ہے. ہمارے چال ڈھال, ہمارے چال چلن اگر اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا سراپا قرآن کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں داڑھی تو سنت ہے, سنت کہہ دیا اور پھٹ سے نکل گئے. جی نہیں, اس طرح کہہ کر کے آپ یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے ایسے بانٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو محروم کر دے گا اپنی رحمتوں سے, اپنی برکتوں سے. اسی طریقے سے آج ایک عام بیماری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے, جو نوجوان بچے ہیں, آج ان کا فیشن ہو گیا ہے نئے انداز میں بال کٹانے کا. ادھر ادھر کٹا لیا, سر میں اوپر رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کون کٹ ہے؟ یہ آرمی کٹ ہے. اب فلمی والا کٹ نہیں بول رہا ہے, یہ آرمی کٹ ہے, فوجی کٹ ہے. آپ کہیں گے اس میں بھی کوئی بات ہے, حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. کیسے؟ ایسے بال کاٹنے سے کہ ایک طرف سے بال کاٹا جائے اور ایک طرف سے چھوڑ دیا جائے, اوپر سے کاٹا جائے, نیچے سے چھوڑ دیا جائے, نیچے سے سائڈ سے کاٹا جائے, اوپر چھوڑ دیا جائے. اس کو قضا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا ہے. یہ ناجائز ہوا, اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ ناجائز ہوا, اور سب لوگ کر رہے ہیں. عام بات ہے. سیلون والے بھی اسی طریقے سے
ایسا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں مسجد کو جاننا پہچاننا ہوگا، اور مسجد کی فضیلت الحمدللہ علماء کرام کی زبانی ہم نے بہت کچھ سنا ہے، لیکن مسجد کا جو مطالبہ ہے، قرآن کا جو مطالبہ ہے ہم سے، اس کے بارے میں ہم سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اور میں نے اشارتاً کہا کہ ہم اپنے بچوں پر دھیان دیں، بچوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، بچوں کو پڑھائی کے لائن میں، شکشا کے لائن میں، چاہے آپ اسکول کی تعلیم دیں، چاہے آپ مدرسے کی تعلیم دیں، آپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آپ اگر اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں کرا دیے ہیں تو اسی سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی، بلکہ آپ کو مزید ٹائم دینا ہوگا خود سے، تاکہ آپ کا بچہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ میرے بھائیوں، مسجد ہمارا شعار ہے، قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے، قرآن سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور علماء کرام سے محبت۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علماء کرام کی بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں، بہت زیادہ غیبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی فکر نہیں کرتے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن فلاں مولوی صاحب کیا کر رہا، فلاں مولوی صاحب کیا کر رہا، دکان میں بیٹھ کر کے، چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے تبصرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ فلاں مولوی ایسا ایسا کر رہا تھا کہ تم نے اس کو کاہے نہیں کان پکڑ کر کے ٹھیک کر دیا، نہیں پوچھے گا آپ سے۔ آپ اپنا حساب کتاب دیجئے گا، اور اپنے حساب کتاب کے بارے میں آپ مکلف ہیں، اس لیے اپنی فکر کیجئے، اپنے بال بچوں کی فکر کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بتی گم ہو گئی ہے، جنریٹر آپریٹر سے লাইন চালু আছে, তো বসো মানে জেনারেটর চালু করতে দেরি, সরকারি লাইন পালিয়ে গেছে। ہاں اچھی بات ہے، سرکاری لائن نکل گئی ہے، چلی گئی ہے، بس آپ کا جنریٹر آن ہونے والا ہے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم اپنے مذہب کے بارے میں سنجیدہ ہوں، اپنی شریعت کے بارے میں پوری جانکاری رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میں کٹیہار میں رہتا ہوں، حاجی پور میں۔ پہلے میرا گھر جھبو ٹولہ تھا، ابھی حاجی پور میں 10 سال سے رہ رہے ہیں۔ وہاں میں نے لڑکوں کا ایک ادارہ قائم کیا ہے، حفظ خانے کا اور ساتھ ساتھ درسیات کا۔ الحمدللہ 200 بچے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اگر اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے تو اس میں آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں فیس لگتی ہے، ہمارے یہاں فری کی پڑھائی نہیں ہے، فیس دیجئے گا، آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرائیے گا، کوالٹی ایجوکیشن انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے 1-2 کتاب لکھی ہے، یہ کتاب عظمت قرآن کے سلسلے میں ہے۔ یہ کتاب 85 روپے کی ہے، لیکن 40 روپے میں ہم اس کو دیتے ہیں۔ کوئی اگر خریدنا چاہے تو ہمارا مکتبہ ہے، اس میں سے آپ لے سکتے ہیں، یا اور کہیں اسی طریقے سے یہ بچوں کے سلسلے میں اسلام میں بچوں کا کیا حق ہے، یہ میں نے لکھا ہے۔ آج اسلام میں بچوں کا کیا حق ہے؟ آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ناری شکشا اس میں نہیں ہے، ناری سشکتی کرن کی اس میں بات ہی نہیں ہے۔ লাইন চালু করো জলদি। اسی طریقے سے مذہب اسلام بوڑھوں اور بچوں کے لیے ناکافی ہے۔ میں نے اس میں دکھایا کہ بچے کا اسلام میں کیا حق ہے۔ ایک طرف سے میں نے گنایا کہ بچے کا حق کیا ہے۔ پہلا حق یہ ہے بچے کا کہ اس کی صحیح ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ہم لوگ شرشابادی لوگ ابھی شادی بیاہ کرتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کی، تو عموماً شادی میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ دیکھتے ہیں، یہی نا، پیسہ دیکھتے ہیں۔ لڑکی والا بھی کم نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی آفر کرتا ہے، ارے خالی ڈھونڈے لیے نا، ٹاکا جوتا لگا ہم دے دو، نوکری والا ہونا چاہیے، فلاں والا ہونا چاہیے، ہم دے دیں گے۔ جہیز لے کر کے آپ شادی کرتے ہیں، ڈیمانڈ لے کر کے شادی کرتے ہیں، وہ زندگی اطمینان والی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، شادی کی جاتی ہے 4 چیز دیکھ کر کے، پیسہ دیکھ کر کے، خوبصورتی دیکھ کر کے، خاندان دیکھ کر کے، اور حسب و نسب دیکھ کر کے۔
लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद दीन, जो दीनदार लड़की है चाहे काली कलौटी हो जैसी भी हो, लेकिन दीनदार घराने की है तो उसको अपनी बहू बना लो। हम लोग इसको ध्यान नहीं देते, हम लोग बस देखते हैं पैसा, ज़्यादा पैसा कहाँ मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हक दिया है बच्चे का कि उसकी सही माँ का इंतखाब किया जाए। इसी तरीके से एक बात करके अपनी बात में ख़त्म कर रहा हूँ, बच्चा चाहे जैसा हो उसका हक अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा है। अगर आपको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है, बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी है, जिनको बेटा बेटी दोनों दिया है, किसी को बेटी दिया है, किसी को सिर्फ बेटा दिया है और किसी को कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी का बेटा बेटी ले लेते हैं। लाइन ऑपरेटर लेडीज पेंडाले लाइट नहीं एखोनो ताड़ाताड़ी ठीक करो। किसी का बेटा, कोई बांझ आदमी किसी का बेटा बेटी, भाई का, बहन का, साढ़ू का ले लेता है। लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड में नाम चेंज करते हैं। सुन लीजिए अच्छी तरीके से, आधार कार्ड में नाम चेंज करते हैं। जो उसका ओरिजिनल बाप है, मर गया हो या जिंदा हो जैसा भी हो, लेकिन जो ओरिजिनल बाप है उसकी जगह अपना नाम उसमें अटैचमेंट कर देते हैं। आधार कार्ड में, प्रमाण पत्र में ऐसा करते हैं, नाम बदलते हैं, बाप का नाम बदलते हैं। हराम है, हराम है। किसी मौलवी की हिम्मत नहीं है, खुली बात मैं कर रहा हूँ, कि बाप का नाम चेंज करना जायज़ है। जिस तरीके से दुनिया में ओरिजिनल बाप उसका बाप है, उसी तरीके से मरने के बाद भी वही उसका बाप होगा। ये जो ले करके पाल रहा है, खिला पिला रहा है और पैसा खर्च कर रहा है, ये कभी भी उसका बाप नहीं हो सकता। आप चाहे उसमें आधार कार्ड में बना दीजिए, प्रमाण पत्र में बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन आप उसके बाप नहीं हो सकते। बल्कि उल्टे हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इंतमा इला गैरि अबी, जो अपने बाप के अलावा दूसरी की तरफ अपनी निस्बत करता है और उसको अपना बाप मानता है, फ़अलैहि लानतुल्लाहि अल मुतताबिअ इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक उसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी। हम लोग ऐसा गुनाह करते हैं। और दूसरा गुनाह ये करते हैं कि किसी को अपना बेटा बना लिया और पूरी संपत्ति उसको लिख दी, पूरी जायदाद 10 बीघा 5 बीघा अल्लाह ने हमको दिया है, लेकिन बेटा बेटी नहीं दिया। ज़मीन है मेरे पास लेकिन बेटा बेटी नहीं है, औलाद से महरूम है। तो हम क्या करते हैं, अपने भाई बहन का बेटा ले लिया, लेने के बाद उसी को सारी ज़मीन लिख के दे देते हैं। नाजायज़, हराम है। आप कितना दे सकते हैं वो भी हदीस में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था 1/3 दे सकते हो। 1/3 यानी अपने माल को, जितना पैसा बैंक बैलेंस है, जितना ज़मीन जायदाद है, जितना आपका कारोबार है, पूरे को 3 हिस्से में तकसीम करके आप एक हिस्सा दे सकते हैं। किसको? उस बच्चे को या उस बच्ची को जिसको आपने लिया, एक हिस्सा। बाकी 2 हिस्सा आपके भाई भतीजे का होगा। क्या मालूम, यही है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ले लिया और लिख दिया, पूरी ज़मीन लिख दिया। हराम, नाजायज़, जुल्म। और अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं करता। मेरे भाई वक्त नहीं है और हमारे शेख मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, मस्जिद मदरसे का ख्याल रखें, कुरान का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और बच्चों के बारे में जो मैंने इशारा किया है, अगर कोई इस तरीके से किसी का बेटा बेटी लेता है तो उसमें आधार कार्ड में अपना नाम हरगिज़ ना लिखाएंगे। आप कहेंगे मौलाना कैसे होगा, उसको तो फला फला फ़ायदा नहीं होगा, सरकार से, ये से, उससे, ऊपर वाला है। अल्लाह अगर दे दे तो कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता। बहरहाल मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ है पर्दा नहीं चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब करे, खुशी की